اور ہمیں جو ایک کشمیری صحافی ہیں جن کا اپنا تعلق کشمیر سے ہے، ظفر قریشی صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یقیناً آپ کی اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے، اپنے رشتہ داروں سے بات ہو رہی ہوگی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ میڈیا پہ اگر انڈیا کا میڈیا دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وقت ہر کشمیری کے گھر میں بس چھاپا پڑے گا اور ہر کشمیری کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ہر کشمیری نے اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنے کلو جو ہے وہ امونیم نائٹریٹ رکھی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر نیلم جی اور احمد صاحب، میں پہلے بہت بہت شکر گزار کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کی آواز کو یہاں پر یو کے میں اسپیشلی اس موقع پہ بلند رکھ رہی ہیں اور فیکچول انفارمیشن پریزنٹ کر رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، میں ہوں خود سے مقبوضہ کشمیر سے، اور میرا جو اس وقت تعلق وہاں پر جو رپورٹنگ آ رہی ہے اس وقت کیا کہتے ہیں، بڑی ڈائر سچویشن وہاں پر ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر گھر میں اس وقت وہاں پر چھاپا ڈالا جا رہا ہے، اب یہ ایک نیریٹو اس وقت بلڈ کریں، اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلگام کے وقت کیا، جس طرح انہوں نے کلگام کے وقت کیا، جس طرح انہوں نے پچھلے بامبنگز کی وجہ سے جو سارے ایک فالس فلیگ آپریشنز ان کی خود کی ہوئی تھی، اسی طرح انہوں نے آج بھی نہ کہ صرف کشمیر، جس طرح آپ نے کہا کہ پرٹیکولر کشمیری مسلمانوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک بھیانک طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا میں کہ بھئی یہی جو دہشت گردی ہندوستان میں ہو رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نہ کہ صرف کشمیری جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، ایز لانگ ایز وہ کشمیری مسلمان جو باہر رہنے والے ہیں، یعنی یو کے میں، یو ایس میں، جرمنی میں، یونائٹڈ عرب امریٹس میں، ان کی فیملیز تک کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ فائز صاحب کے وہاں پر گھر پہ اس وقت چھاپا ڈالا ہوا ہے، جو کہ پچھلے 30 سال سے امریکہ میں پرامن طریقے سے کشمیر کی آواز کو بلند رکھ رہے ہیں۔ کشمیر گئے ہی نہیں، ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے وہاں پر پچھلے 30 سال سے۔ اس کے باوجود بھی ہم ایکٹیوسٹ کے اوپر وہاں پر گھروں پہ چھاپا ڈالا جا رہا ہے، زمینیں بند کی جا رہی ہیں، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو باہر بھی ایکٹیوسٹ ہے، ہندوستان کے باہر، جو کشمیر کے باہر وہ اس ٹیرر فنڈنگ کے پیچھے ہے، اور وہی یہ سب کرایا جا رہا ہے۔ کشمیری کو بے تشدد وداؤٹ اینی ریزن ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ جا رہا ہے، انہیں پی ایس اے کے تحت جیلوں کے اندر بند دیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پی ایس کے تحت یہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو سالوں اور سالوں جو ہے جیلوں میں بند رکھا جائے۔ جس طرح آپ مسرت عالم صاحب کا دیکھ لیں، اس کو اس وقت تک 32 سے زیادہ پی ایس اے لگا کر پچھلے 30 سالوں کے اندر سے جیلوں کے اندر بند رکھا دیا ہے۔ اس طرح یاسین ملک صاحب کو بھی کنکیٹڈ چارجز پہ بند رکھا گیا ہے۔ یا ہماری جو وومنس آسیہ ایکٹیوسٹ ہے آسیہ اندرابی اندرابی، صاحبہ ہیں، ایک پوری ہمارے تو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی رہنما، جتنا بھی پولیٹیکل بالکل ایلیٹ ہے انہیں سب بند کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی کوئی آواز باہر نہ آ جائے۔ اور اب اسی نیریٹو، کیونکہ الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں بہار میں، اسی نیریٹو کو فردر کیا کہتے ہیں، اس الیکشن کے لیے اس کو فردر کر رہی ہے کرنٹ گورنمنٹ۔ پالیسی صرف آج کی نہیں ہے، ابھی ہم نے 6 نومبر کا پروگرام دیکھا۔ 6 نومبر وہ دن ہے جب 1947 میں لگ بھگ 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ڈوگرا فوج اور آر ایس ایس کے لوگ۔ اور یہ وہی آر ایس ایس ہے جو اس وقت بی جے پی کے شکل میں ہندوستان کو رول کر رہی ہے۔ یہ کمپلیٹلی اینٹی مسلم ہے اور ہندوتوا کی ایک نریشن جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو فردر کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ابھی کا نہیں ہے، 1940 سے جب بھی انہیں موقع کوئی ملتا ہے، چاہے وہ الیکشن کا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا، یہ پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ کشمیری مسلمان اس وقت ان کا ایک وہ پوائنٹ بنا ہوا ہے جس پہ یہ سارے آر ایس ایس اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت 3.5 لاکھ مسلمانوں کو 1947 میں انہوں نے قتل کیا، تو لگ بھگ 7 لاکھ کو مائگریٹ کرنا پڑا۔ اس وقت جموں، سیالکوٹ، لاہور وغیرہ میں ہے۔ بالکل پوری
ظفر قریشی صاحب، یہ پورے اس کانٹیکس سے ہم آگاہ ہیں، اس حوالے سے اپنے ناظرین سے گاہے بگاہے جو معلومات ہیں وہ شیئر بھی کرتے ہیں، آپ جیسے جب گیسٹ آتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ میں ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کشمیری سیاسی قیادت ہے وہ آج سے نہیں، خاص طور پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد سے، اس سے پہلے سے بھی اور اس کے بعد تو پھر پورا کریک ڈاؤن ہوا، جو دوسری اور تیسری صف کی بھی قیادت تھی یا کارکنان تھے، بڑی تعداد میں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن حالیہ جو اسمبلی انتخابات ہوئے اس میں بھی کچھ لوگ آزاد بھی کھڑے ہوئے۔ اسمبلی اس وقت کشمیر میں موجود ہے، ان انتخابات کے موقع پر ہی ہمیں کچھ ایسی آوازیں بہرحال نظر آئیں کہ جو کشمیر بھارت کے معاملات کو نہ بھی صحیح لیکن جو کشمیر کے اندر کے معاملات ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، یہ جو آج کل معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر، اس کی بات کر رہے تھے۔ وہ کشمیر کو ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ کشمیر کے جو بنیادی حقوق جب کشمیریوں کے سلب کیے جاتے ہیں، تو یہ جو اب معاملہ ہو رہا ہے، جس طرح سے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو وہ قیادت کہیں پہ نظر آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو اسمبلی میں پہنچے یا وہ لوگ جو الیکشن کمپینز کرتے رہے؟ جی، ہم چاہیں گے کہ بالکل کوئی ٹیکنیکل آئی تھنک ایشو ہوا ہے، ان کی آواز ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کشمیر کی ترجمانی بہت ضروری ہے کہ وہاں پر اس وقت کیا حال ہو رہا ہے، گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے، یہ جانی جا سکے۔ اور عمر عبداللہ کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو یقیناً آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس طرح سے نہ کریں بیہیو کہ پورے کشمیری ہی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، تمام کشمیریوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کچھ جو اکا دکا سین وائسز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے اس وقت میڈیا میں خوفناک لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ جو الفلاح یونیورسٹی ہے اس کو اڑانے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر جو انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے کشمیری جہاں جہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن مانگی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کشمیری کو انڈیا کے کسی حصے میں گھر دیا ہوا ہے اس کی انفارمیشن بھی شیئر کی جائے۔ تو یہ سارے اقدامات اور ان کو میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ واضح طور پر ایک اشارہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گی آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجئے۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے تھے کرنٹ ایڈمنسٹریٹر کی، وہاں پر ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ جو اس وقت ہندوستان کی طرف سے انہیں بالکل لمیٹڈ چوائس دی جاتی ہے بات کرنے کے لیے، انہیں یہ فری ہینڈ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ الیکشنز کوئی جینوئن الیکشنز تو کبھی تھے نہیں کہ جہاں پر کشمیریوں کی آواز کھڑی جائے، یہ وہ الیکشنز تھے جہاں پر ہندوستان نے اپنے پپیٹیز رکھے تاکہ ایک دنیا کو ایک فالس نیریٹو دے کہ یہاں پر سارا ڈیموکریسی واپس ریسٹور ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں اصلیت یہ ہے کہ ان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کشمیر کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کی، وہ صرف ان چیزوں پہ بات کر پا رہے ہیں، صرف بات کی حد تک، ایکشنز ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ یا تو گورنر وہ ایکشن لیتا ہے جو کہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے، یا خود سینٹرل گورنمنٹ وہاں پر اس وقت اپنی ایکشنز لے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہاں پر نہ کوئی ڈیموکریسی ہے نہ کوئی ریئل الیکشنز ہوئے ہیں، تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا اس وقت کہ وہ اس کے بارے میں آواز اٹھے، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان انہیں کوئی چانس دے دے گا۔ بالکل۔ اچھا ظفر قریشی صاحب، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو عوامی بیداری کی لہر تو ہمیشہ سے رہی ہے، بہت بڑے بڑے جو مظاہرے ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور اس میں چاہے وہ کوئی سوپور کا کوئی علاقہ، دور دراز علاقہ ہو، یا پھر خود سری نگر کا جو ہے وہ چوک ہو، وہاں پہ ہر جگہ پہ جو کشمیری ہیں جب ان کو دبانے کی جتنی کوشش کی جاتی رہی ہے ماضی میں، وہ سامنے آتے رہے ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے میڈیا میں، اور خود انڈیا بھی اس کے اوپر بہت بات کرتا ہے کہ 5 اگست کے بعد سے جیسے بھی صحیح اس نے اب مینیج کر لیا کشمیر کو، اور کوئی فرد جو ہے وہ اب باہر نہیں نکلتا، سوشل میڈیا کی حد تک، میڈیا کی حد تک، انٹرنیشنل میڈیا میں بعض دفعہ جو رپورٹس ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری، آواز یہاں پر بالکل کٹ ہو گئی۔ جی، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے کہ اب کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس حوالے سے بہت بڑے بڑے مظاہرے نہیں کرتے، تو یہ تاثر درست ہے؟
देखिए ये इंतहाई गलत तासुर हिंदुस्तान इस वक्त एक इंटरनेशनल मीडिया पे क्रिएट करा है। अगर कश्मीर में हालात नॉर्मल होते, वहां पर इस वक्त 1 मिलियन से ज्यादा अफवाज की जरूरत नहीं थी। इस वक्त हर मीडिया, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर है, सोशल मीडिया, उसको सेंसर करके बाहर प्रोजेक्ट किया जाता है। कश्मीर की जो जद्दोजहद है और जो कश्मीर की अवाम है, उनकी आवाज को इस वक्त वहां पर दबाया जा रहा है। कोई अगर हिंदुस्तान के खिलाफ या कश्मीर के हक में कोई बात करना चाहता है तो उसे जेलों में बंद किया जाता है। ये कौन सी नॉर्मलिटी है? अगर ऐसी बात है तो तो हिंदुस्तान फिर इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, रेड क्रॉस हो, उन्हें खुल के इजाजत क्यों नहीं देता हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जाके काम करने की? ठीक, जब हिंदुस्तान से ये सवालात किए जा रहे हैं कि अगर कश्मीर में नॉर्मल है तो इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमिटीज, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अंदर खुद से फ्री हैंड दे दे ताकि वो खुद कश्मीर में जाके देख लें, तो वहां से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि वहां पर रुकावट दी जाती है। इस वक्त कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के पासपोर्ट उनको खत्म किया गया है। अगर आपका कोई थर्ड लेवल या फोर्थ लिंक भी हो उन लोगों के साथ जिन्होंने इसकी आवाज उठाई, तो वहां पर उसका पासपोर्ट जब्त किया गया है ताकि वो बाहर ना आए। बाहर भी सिर्फ उन लोगों को आने इस वक्त की इजाजत है या पासपोर्ट उनको क्लियर मिल जाता है जो हिंदुस्तान की आवाज में हिंदुस्तान के साथ चले। असलियत को इस वक्त वहां पर दबाया जा रहा है, उसी तरह जिस तरह इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। टोटल एक एनेक्सेशन हो रही है, कश्मीरियों की आवाज बन रही है और फॉल्स नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट किया जा रहा है कि कश्मीर में सब नॉर्मल है। अच्छा, मैं मुझे खुद ये बताएं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी के मुकदमे, क्योंकि 5 अगस्त के बाद भी इंडिया में जो सेन वॉइसेस थी उन्होंने कहा था कि जुल्म किया गया है कश्मीरियों के साथ, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। अभी भी वो जो आवाज़ें हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो कहीं आवाज़ें ना उठाएं, कश्मीरियों के हक में ना खड़े हों, तो एक बाकायदा सिस्टमैटिक वे में कश्मीरी कम्युनिटी को दहशतगर्द बनाकर, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि कुछ और खतरनाक मंसूबे और अज़ाइम हैं नरेंद्र मोदी के अब? देखिए ये इसमें बड़ी दो प्रोंग स्ट्रैटेजी इस वक्त हिंदुस्तान चला रहा है। एक तो ये है कि एंटी कश्मीरी मुस्लिम सेंटिमेंट खड़ा किया जा रहा है ताकि उनको एक आइसोलेट किया जाए, न कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक इनको टेररिस्ट लेबल किया जाए। आप देख लें हिंदुस्तान का जो रिपोर्ट है, इसमें इन्हें 2 तंजीमें शामिल की थी इस ब्लास्ट के हवाले से। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी जो है तंजीम, वो भी इन्होंने इसमें शामिल की गई है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और दूसरा ये नैरेटिव इससे इलेक्शन तो है ही, जो हिंदुस्तान ने शिकस्त में पाकिस्तान के साथ हासिल की, जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को जीत दी थी में, वो जख्म भी अभी मोदी गवर्नमेंट पे अच्छे खासी लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारों के, ना कि सिर्फ मुझे, ऐसा लगता है कि ये तैयारियां उसकी तरफ भी चल रही हैं। अब इसे हिंदुस्तान ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो इन्होंने इलेक्शंस और कश्मीरियों को आइसोलेट करने की खड़ी की, ये ब्लेम भी पाकिस्तान के ऊपर ही डाला जाएगा। जिस तरह की आपने देखा रिसेंट न्यूज में, खदशात ये भी है कि आगे और भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग्स हो जाए ताकि उसको एक एक्सक्यूज मिले पाकिस्तान पे फिर से हमला करने का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़फ़र कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो एक्चुअल सिचुएशन है कश्मीर की हो क्या रहा है आपने डिटेल से हमारे साथ वो शेयर किया।